أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آج کا ہمارا موضوع توحید، عدل اور قسط. قرآن مجید کی یہ آیت نمبر 18 میں خدا مطالعہ خود گواہی دے رہا ہے اپنی وحدانیت کی. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. اور تمام فرشتے اور سب اہل علم جو عدل پر قائم ہیں اس پر گواہ ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس غالب اور زبردست حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اسلام کی اساس اور بنیاد جس پر دین قائم ہے وہ ہے خدا تعالیٰ کی توحید اور خدا کا عادل ہونا. یہاں پر ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں تو محققین نے اس آیت میں جو علماء کا خاص شرف حاصل، یعنی علماء کو خاص شرف حاصل ہے اس کو ثابت کیا ہے. اور عدل سے مراد محققین نے یہ لیا ہے کہ خدا کا ہر شے کو اس کے مناسب محل پر رکھنا. اور پھر خدا نے اس میں بتایا کہ خدا غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب نہ اسے قوت کے لحاظ سے کسی شریک کی ضرورت ہے اور نہ علم و حکمت کے اعتبار سے کسی شریک کی ضرورت ہے. یہاں پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولو العلم والوں سے اولین مراد انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام ہیں. وہی لوگ ہیں حقیقی معنی میں عدل پر قائم رہنے والے ہیں، کیونکہ اہل علم نے خدا کی یکتائی کی گواہی اپنے اقوال سے بھی دی ہے اور اپنے اعمال، استقلال اور قربانیوں سے بھی دی ہے. تو اہل علم سے مراد انبیاء اور اوصیاء یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں. جب ہم توحید کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اہل علم جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مدینۃ العلم علی بابھا کہ خطبہ نمبر 1 جس میں مولے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے توحید کے بارے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، خطبہ نمبر 1 پر ارشاد فرمایا کہ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے اس سے صفتوں کی نفی کی جائے
کیونکہ ہر صفت شاید ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاید ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ جو ذات ہے وہی صفت ہے، اور جو صفت ہے وہی ذات ہے۔ اسی مطلب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی صادق زبان سے فیض ترجمان سے اس طرح ارشاد ہے کہ جو توحید کے صحیح مفہوم سے روشناس کراتا ہے، جس کا ترجمہ حاضر خدمت ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا خدا بزرگوں برتر ہمیشہ سے عین علم رہا، حالانکہ معلوم ابھی قدم عدم میں تھا، اور عین سمع و بصر رہا، حالانکہ نہ کسی آواز کی گونج بلند ہوئی تھی اور نہ کوئی دکھائی دینے والی چیز تھی، اور عین قدرت رہا، حالانکہ قدرت کے اثرات کو قبول کرنے والی کوئی شے نہ تھی۔ پھر جب اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور معلوم کا وجود ہوا تو اس کا علم معلومات پر پوری طرح منطبق ہوا۔ وہ سنی جانے والی صدائیں ہوں یا دیکھی جانے والی چیزیں ہوں، اور مقدور کے تعلق سے اس کی قدرت نمایاں ہوئی۔ یہ ہے عقیدہ توحید جس پر تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام، انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے، جس کا درج توحید صدوق میں ہے۔ پھر جب ہم توحید کے بارے میں قرآن مجید ہی سے سمجھتے ہیں تو سورہ توحید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے خداوند تعالیٰ کی جو توحید ہے اس سے صحیح آگاہیت حاصل ہوتی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ یگانہ ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ یعنی سورہ توحید ایک ایسی صورت ہے قرآن مجید میں کہ جس سے جو ہے وہ مطالعہ کرنے سے اور اس سے غائیت کرنے سے حاصل کرنے سے توحید سے جو ہے انسان جو ہے وہ توحید پرست اور توحید سے آشنائی حاصل ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ علی علیہ السلام میری امت میں اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید میں سورہ توحید ہے۔ تو اسی لیے توحید کو سمجھنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کی جب ہم درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو توحید کے بارے میں ہمیں جو آگاہیت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی اس کو نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، البتہ وہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ اور باخبر ہے۔ اب جب ہم اسی کی تفسیر صاحبان علم کے پاس جاتے ہیں تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فی توحید میں مسند عن اسماعیل بن الفضل قال سألت ابا عبداللہ جعفر بن محمد الصادق، کہ جب میں نے سوال کیا حضرت ابا عبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں تبارک و تعالی حل یرا فی المعاد، کیا اللہ تعالیٰ کو روز آخرت یعنی معاد کے روز دیکھا جائے گا؟ فقال سبحان اللہ و تعالی عن ذالک، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت بلند اور پاک ہے، علوا کبیرا، یعنی بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یبن الفضل اے ابن الفضل ان الابصار لا تدرک، یعنی آنکھیں کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی الا ما لہ لون و کیفیتا، کہ جب تک کوئی چیز کسی رنگت میں یا کسی کیفیت میں نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں امام علیہ السلام واللہ خالق الالوان والکیفیات، کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ کیفیات اور رنگوں کا خالق ہے۔ اس لیے یعنی کسی چیز کو اس ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اس کا کسی کی کیفیت میں ہونا اور کسی کلر میں کسی رنگ میں ہونا ضروری ہے، تب وہ اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ کیفیتوں کا بھی خالق ہے اور مختلف جو ہے رنگوں کا بھی خالق ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب اس آیت کی جو ہے وہ صحیح تشریح ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تضرب اللہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑ لیا کرو، بے شک اصل حقیقت کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کوئی چیز اس کے مانند نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اس کی ذات میں صفتوں کو الگ سے نہ سمجھا جائے کہ ذات عادیت میں دوئی کی جھلک پیدا ہو جائے اور توحید اپنے صحیح مفہوم کو کھو کر ایک تین اور تین ایک کے چکر میں پڑ جائے. یہ کیونکہ اس کی ذات جوہر و عرض کا مجموعہ نہیں کہ اس میں صفتیں اس طرح قائم ہوں جس طرح پھول میں خوشبو اور ستاروں میں چمک، بلکہ اس کی ذات خود صفتوں کا سرچشمہ ہے. یہ اقتباس امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبے سے جو علامہ مفتی جعفر حسین نے کیا اس سے لیا گیا ہے، اور وہ اپنے کمالات ذاتی کے اظہار کے لیے کسی توسط کی محتاج نہیں ہے. اگر اسے عالم کہا جاتا ہے تو اس بنا پر کہ اس کے علم کے آثار نمایاں ہیں، اور اگر اسے قادر کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ ہر ذرا اس کی قدرتوں کا فرمائی کا پتہ دے رہا ہے، اور اگر اس کو سمیع و بصیر کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ کائنات کی شناسہ بندی مخلوقات کی چارہ سازی دیکھنے اور سننے بغیر نہیں ہو سکتی، مگر ان صفتوں کی نمود اس کی ذات میں اس طرح نہیں ٹھہرائی جا سکتی جس طرح ممکنات میں اس میں علم آئے تو وہ عالم ہو اور اس میں طاقت آئے تو وہ قادر ہو، جبکہ خدا ایسا نہیں ہے. وہ خود قادر ہے، کیونکہ صفت کو ذات سے الگ ماننے کا لازمی نتیجہ دوئی پیدا ہوتی ہے، اور جہاں دوئی کا تصور ہو وہاں توحید کا عقیدہ رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے امام المتقین مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے زائد بر ذات کی صفات کی نفی فرما کر صحیح توحید کے خد و خال سے اجتناب فرمایا اور دامن و وحدت کو کثرت کے دفوں سے بدنما نہیں ہونے دیا. خداوند عالم نے توحید اور اپنی یکتائی کی گواہی جو دی ہے وہ قسط و عدل پر قائم ہو کر دی. یہ نقطہ بہت سمجھنے کے قابل ہے کہ یہی جو آج مسلمان اس بات کو سمجھ لے کہ خداوند تعالیٰ جب خود اپنی وحدانیت کی اور اپنے معبود ہونے کی جب گواہی دیتا ہے تو وہ گواہی جو ہے وہ قسط و عدل پر قائم ہو کر اللہ اپنے ہر کام میں قائم بالقسط ہے اور اپنی مخلوق میں حاکم بالعدل ہے. شہادت کا لفظ جو ہے اس کا درست اور حقیقی معنی اور اس کا درست استعمال یعنی حق کی حفاظت اور اسے قائم رکھنا ہی شہادت ہے. علمی زبان میں اسے تحمل شہادت اور ادائے شہادت کہا جاتا ہے، جس کے متحمل جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کے مخصوص یعنی جن کو اہل علم کہا گیا ہے، جو محمد والے محمد ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اہل بیت ہے. سورہ نساء میں لیکن کہا گیا 166 آیت میں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، ترجمہ اس آیت کا اللہ گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کے بارے میں جو اس نے تیری طرف نازل کی ہے، اسی نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور خدا شہادت و گواہی دینے میں کافی ہے. صاحبان علم کی گواہی جو ہوتی ہے وہ صاحبان علم آفاقی اور انفسی آیات کی کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی محمد والے محمد، جو کہ ان کی الگ انگ انگ میں پرچھائی ہوئی ہیں اور ان کی قوت و فکر و نظر کی وسعتوں پر محیط اور عقل اور شعور کی تہوں میں گھر کر چکی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. تو خدا بہاد کی بات میں قوت و حکمت یعنی اس جملہ میں یعنی جب کہا گیا کہ شاید اللہ لا الہ الا شاید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ والعلم قائما بالقسط
پھر اس کے بعد کہا گیا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اس میں پھر خدا تعالیٰ جو ہے وہ خدا بات کی قوت و حکمت کے بارے میں اس جملہ میں یہ مقام دراصل خدا عالم کی ثنا کا مقام ہے، یعنی خدا غالب بھی ہے اور قوت والا بھی ہے اور حکیم و دانا بھی ہے کا مقام ہے، تاکہ اس کی تعظیم و تکریم کا حق ادا کیا جائے، جانے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو۔ تو جب ہم اس کے بارے میں حضرت امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبوں کی طرف جو پہلا خطبہ ہے اس کو اگر ہم صحیح سمجھ لیں تو ہمیں توحید کی سمجھ آ جائے گی، اور اس لیے جب اللہ تعالیٰ اپنی گواہی دیتا ہے اپنی وحدانیت کی، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اولو العلم بھی گواہی دیتے ہیں، کس پر؟ یعنی کس اور عدالت پر قائم رہ کر، اور کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وحدانیت کی اور اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے کی اور حکیم ہونے کی۔ اس لیے ایمان کا جہاں پہ توحید ہے، توحید کے ساتھ جو ہے وہ عدل کا بھی، عدل کے اوپر بھی یقین رکھنا جو ہے وہ یقین رکھنا اسی قدر جو ہے وہ ضروری اور بنیادی حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے اور توحید کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق اور حاجت عطا فرمائے۔ والسلام۔